خط ہے بڑے بھائی کے نام. ٹھیک ہے. طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو خط ہے اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے جو بڑے بھائی کے نام خط ہے یہ آ جائے گا بالکل سینٹر میں پیج کے. ٹھیک ہے. ہیڈنگ آئے گی. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے جب لکھنا ہے تو ساتھ خط ضرور لکھنا ہے. آپ کی بک میں چاہے جیسے بھی لکھا ہو لیکن آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ خط کو ضرور ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. بڑے بھائی کے نام خط یہ مارکر کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے عنوان وہ پین کے ساتھ آئے گا. خط لکھنے کا تقاضا کرنا. خط لکھنے کا تقاضا کرنا یہ بریکٹس میں ہوگا. پین کے ساتھ لکھو گے. اور یہ جو پتہ لکھا ہوا ہے یہ بیٹا آپ نے نہیں لکھنا. آپ نے جو ہے اس کو نہیں لکھنا بلکہ آپ وہاں پر امتحانی مرکز ہی لکھیں گے. آپ کے تمام خطوط جو ہیں وہ آپ کے امتحانی مرکز کے ساتھ ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے. اس کے بعد تاریخ جو ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ جیسے آج 7 ہے تو 7 اپریل 2021. ٹھیک ہے. آپ نے جو اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہیں ان کے اوپر جس دن جو کام کروایا جاتا ہے اسی ڈیٹ کے حساب سے اس کو لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اور پیج کے سٹارٹ میں جو فرسٹ والی لائن ہوتی ہے اس کے اوپر اس دن کی ڈیٹ لازمی لکھا کریں جس دن آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں. چاہے 2 خط لکھ رہے ہیں تو ایک دفعہ شروع میں ڈیٹ لکھ لی, بعد میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے تاریخ لکھی اور تاریخ لکھنے کے بعد آپ اس چیز کا کرو گے کہ محترم بھائی جان, مخاطب کرنے کے لیے جو بھی آپ استعمال کریں, پیارے بھائی جان کر دیں, محترم بھائی جان کر دیں. وہ آپ نے یہ 2 چیزیں اگر آپ نے مارکر سے لکھ دی ہیں, اس کو پین سے لکھا ہے, اس کو بھی مارکر سے ہیڈنگ دی ہے, پھر یہاں پر یہ والی چیز آپ پین کے ساتھ لکھو گے. سینٹر میں بالکل آ جائے گی. ایک سائڈ سے سٹارٹ کرو گے کہ محترم بھائی جان یا پیارے بھائی جان. اس کے بعد اسی لائن پر ندائیہ کا نشان لگانے کے بعد آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے. السلام علیکم کے بعد ختمہ لازمی لگانا ہے. آپ کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے مگر آپ نے اپنی خیریت کا ایک خط بھی نہیں بھیجا. آپ نے اس چیز کا دیکھنا ہے کہ پہلے جو ہے حال احوال پوچھنا ہے. پہلے جو 1-2 لائنیں ہوتی ہیں اس میں خطوط کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ حال احوال پوچھتے ہیں یا خط نہ لکھنے کا جو شکوہ شکایت ہے وہ اس میں آپ درج کرتے ہو کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے مگر آپ نے اپنی خیریت کا ایک خط بھی نہیں بھیجا. یعنی خیریت کی اطلاع نہیں دی گئی. والدہ صاحبہ بہت پریشان اور فکر مند ہیں. خدا کرے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں, یا آپ یہ بھی لکھ سکتے کہ آپ خیریت سے ہوں. ٹھیک ہے. با کا مطلب سے ہوتا ہے, خیر و عافیت یعنی خیریت کے ساتھ. بالکل ٹھیک. آپ بخیر خیر و عافیت ہوں یا خیریت کے ساتھ ہوں اور ہم لوگوں کی یاد آپ کو بے قرار کرتی رہے. بے قرار یعنی بے چین. ابا جان بھی فکر مند ہے. ایک چیز کا بیٹا خیال رکھیں کہ جتنے پیراگراف اس میں بنے ہوتے ہیں آپ نے اتنے نہیں بنانے. زیادہ سے زیادہ آپ 3 پیراگراف بنا دیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ پیراگراف تھوڑے بڑے ہوں, بالکل 2-2 لائنوں کے 3-3 لائنوں کے نہیں ہونے چاہیے. ابا جان بھی فکر مند ہے. ننا اکو جو ابا کی گردان سے تھکتا نہیں. بسا اوقات یعنی بعض اوقات آپ کی تصویر کارنس سے اتار لیتا ہے. کارنس کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے اوپر گھر میں لکڑیاں وغیرہ جلائی جاتی ہیں تو اس میں کے اوپر جو جگہ بنی ہوتی ہے جس کے اوپر لوگ گلدان تصویریں وغیرہ رکھ لیتے ہیں. پہلے گھروں میں ہوتا تھا, اب آج کل اس طرح کا نہیں ہے. وہ وہاں سے اتار لیتا ہے اور سارے گھر میں لیے پھرتا ہے. پرسوں آپا جان آئی تھی. آپ کا پوچھتی رہی یعنی بڑی بہن کا ذکر کریں گے. رات دلہا بھائی بھی آ گئے اور آج وہ اپنے گھر چلی گئی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اپنا تمام حالات و واقعات گھر کے بیان کر دیے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا اس کو اور بڑھا سکتے ہیں کہ والدہ صاحبہ بہت پریشان اور فکر مند ہیں. ٹھیک ہے. وہ بہت بے چین رہتی ہیں ہر وقت اور ان کو یہی فکر ہے کہ خدا نخواستہ آپ خیریت سے ہیں
کہیں کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ تو پیش نہیں آ گیا یا بیمار تو نہیں ہو گئے. تو اس طرح کی چیزیں آپ اس میں اور زیادہ بیان کر سکتے ہیں. پھر آپ گھر والوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ باقی جو بہن بھائی ہیں وہ سب بھی بہت زیادہ پریشان ہیں, مجھے بھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی, اس کی وجہ سے میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا پوچھتی رہی اور دلہا بھائی آئے اور آج وہ اپنے گھر چلی گئی. اس کے بعد ہے, اگر آپ کا خیریت نامہ جلد نہ آیا تو ابا جان کو آیا سمجھیے. یعنی کہ اگر آپ نے خیریت نامہ یا جو خیریت کی اطلاع ہے وہ جلد از جلد نہ دی تو ابا جان آپ کے پاس پہنچ جائیں گے, اور پھر ان کی خفگی آپ کی لیت و لال یعنی آپ کی زندگی اس کے لیے کیا ہوگی, آفت بن جائے گی, یعنی مصیبت بن جائے گی. وہ آپ کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے. عذر یعنی آگے سے جو معذرت ہے, پریشانی ہے, اس کو وہ نہیں قبول کریں گے. بس خیریت اسی میں ہے کہ اپنی خیریت سے جلد از جلد مطلع فرمائیں, یعنی اطلاع دیں. اس کے بعد زیادہ آداب بیٹا آپ نے اس کو کراس کر دینا ہے, اس کو کاٹ دیجیے گا, کیونکہ ہمارا جو پیٹرن ہے وہ والسلام والا ہے. ٹھیک ہے, جو ایک خط میں ہم نے کیا ہے اسی کو تمام خطوط میں لے کر چلیں گے. والسلام یہاں پر لکھیں گے, اس کے بعد آپ کا بھائی حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ یہ بھی لکھ دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابا جان جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی ہیں کہ آپ نے اپنی خیریت کی اطلاع کیوں نہیں دی. ٹھیک ہے نا. اور جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر پریشانی کا سامنا کر رہے تھے, اور اب جو ہے انہوں نے, اور وہ تمام کا تمام غصہ جو ان کو اس وقت آپ پر ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ تمام خطوط جو ہے آپ اپنے الفاظ میں بیٹا لکھ سکتے ہو, کیونکہ بھائی کے نام ہے, بڑے بھائی کے نام تھوڑا سا ادب و احترام والا جو ہے وہ تو آپ نے سلسلہ اس میں رکھنا ہی ہے. کہ چھوٹے بھائی کے نام ہو یا دوست کے نام ہو تو وہ بے تکلف سا خط ہوتا ہے, لیکن یہ کیونکہ بڑے بھائی کے نام ہے, پہلا ہم نے والد کے نام, پھر والدہ کے نام, اب بڑے بھائی کے نام ہے, اس کے بعد جو اگلا خط ہے وہ ہے ہمارا آپا کے نام. ٹھیک ہے, پیج نمبر 63 پر ہی یہ خط ہے, آپا کے نام خط. ٹھیک ہے, اس میں جو عنوان ہے وہ آ جائے گا, یہ اسی طریقہ ہے کہ آپ نے مارکر کے ساتھ اس کی ہیڈنگ دی. پیج کے سٹارٹ سے خط کو ہمیشہ کوشش کریں کہ بیٹا پیج کے شروع سے, جیسے یہ ایک پیج ہے آپ کے پاس تو آپ خط کی یہاں پر ہیڈنگ دیں. ٹھیک ہے نا, سینٹر میں کبھی بھی نہیں لے کے آئیں. اس کے بعد یہ دوسرے پیج پر ضرور چلا جائے گا, لیکن درخواست کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوسرے پیج پر نہیں جاتی, لیکن جو خط ہے وہ دوسرے پیج پر چلا جاتا ہے. تو آپ نے شروع اس کو سٹارٹ سے ہی کرنا ہے, یعنی پیج جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں پر سب سے اوپر اس کی ہیڈنگ دے, آپا کے نام خط. اس کے بعد لکھیں گے کہ دسمبر کی چھٹیاں ایک ساتھ گزارنے کے لیے, کہ دسمبر کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اور آپ اپنی آپا کو خط اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ وہ چھٹیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کر گزاریں. ٹھیک ہے, جیسے بڑی ایک بہن ہوتی ہے, وہ شادی اس کی ہو چکی ہے, لیکن آپ اس کو خط لکھ کر اس لیے اطلاع دے رہے ہیں کہ دسمبر کی چھٹیوں میں کہیں اور کا وہ پروگرام نہیں بنائیں بلکہ آپ کے ساتھ آ کر وہ چھٹیاں گزاریں. اس کے بعد بیٹا یہی جو پتہ لکھا ہوا ہے اس کی جگہ آپ امتحانی مرکز ہی لکھو گے, کیونکہ جب آپ پیپر دے رہے ہوگے تو آپ امتحانی مرکز میں ہی ہوگے, تو ہم اسی کا جو ہے پتہ لکھیں گے. اس کے بعد تاریخ ہوگی 7 اپریل ہے 2021, یہ لازمی لکھا کریں. ٹھیک ہے نا, تاریخ کوئی بھی اوپر آ جائے لیکن یہ جو ہے 2021 کا ہی آپ نے اس میں حوالہ دینا ہے. اس کے بعد ہے محترم آپا جان یا پیاری آپا جان. ٹھیک ہے نا, زیادہ آسان لفظ آپ کے لیے یہ ہے پیاری آپا جان. اس کے بعد ندائیہ کا نشان اور السلام علیکم, اور اس کے بعد ختمہ. بیٹا یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس جگہ پہ جیسے ڈیٹ ختم ہو رہی ہے, آپ کا پیج ہے یہاں پر آپ نے مارجن لائن لگائی ہوئی ہے, ڈیٹ یہاں پر ختم ہوئی تو اس کے بالکل نیچے سے سٹارٹ کر دینا ہے کہ پیاری آپا جان السلام علیکم, چاہے وہ آپ کا پیج کے بالکل لاسٹ تک ہی کیوں نہ چلا جائے. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نے اس کو ایک ہی لائن پر لکھنا ہے. مخاطب کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں, جو بھی القاب ہیں, آداب ہیں, وہ آپ ایک ہی لائن پر لکھو گے. اس کے بعد ہے آپ کا خط آیا. اب بیٹا اس خط میں آپ دیکھ رہے ہو
کہ جیسے جیسے جملے بولے جا رہے ہیں جملہ وہ ایک ہی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقفہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو بولتے وقت کہتے ہیں کہ آپ کا خط آیا، پڑھا، امی جان کو سنایا۔ اب جس جس جگہ پر وقفہ آیا ہے، توقف آیا ہے، یعنی ہم تھوڑے سے ٹھہرے ہیں جملے کو پڑھتے ہوئے، وہاں پر کوما لگائیں۔ ٹھیک ہے، کوما ہوتا ہی اس لیے ہے جس جگہ پر تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے۔ آپ کا خط آیا، پڑھا، امی جان کو سنایا، ابا جان نے بھی پڑھا، سب خوش ہوئے۔ اب یہ 3-4 جگہ پر کوما اسی لیے آیا ہے کہ یہ جملہ تو ایک ہی تھا لیکن ہم نے اس کو توقف کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا تھا۔ سب خوش ہوئے اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں کی، یعنی تندرستی کے لیے، صحت مند ہونے کے لیے دعائیں کی۔ اچھی آپا، آپ نے اپنی خیریت تو لکھی مگر دلہا بھائی کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ یعنی اچھی آپا، یہاں پہ مخاطب، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں پر ندائیہ کا پھر نشان آتا ہے جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی خیریت تو لکھی مگر دلہا بھائی کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دورے پر ہیں۔ دورے پر ہیں یعنی کسی ٹور پر گئے ہوئے ہیں، کسی اور جگہ پر گئے ہوئے ہیں۔ اگر گھر پر ہوتے تو آپ ضرور لکھتی۔ اب اس کے بعد جو ہے، اچھا تو اب سعد اسکول جانے لگا ہے۔ سعد یعنی کہ جو آپ کی آپا کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے، نام آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا تو اب سعد اسکول جانے لگا ہے یا نہیں، یعنی یہ سوال تھا تو ہم اس کے آگے سوالیہ نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے پیاری بہن، اب آپ نے پھر مخاطب کیا ہے تو ندائیہ کا نشان لازمی لگائیں گے۔ بچوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بہترین آدمی بنے، یعنی قابل اور کامیاب آدمی بنے۔ ملک کو قابل آدمیوں کی بے حد ضرورت ہے، یعنی ذہین، ہنرمند۔ خاندان اور قبیلے، قبیلے بھی یہی ہوتا ہے کہ خاندان کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ خاندان اور قبیلے کا نام اسی سے روشن ہوتا ہے، اور یہی روشنی تمام متعلقین یعنی تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ سے تعلق ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے نور کو بڑھاتی ہے، یعنی وہ لوگ بھی اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دسمبر کی چھٹیوں میں، یعنی یہ عزت کا باعث بنتی ہے، باعث عزت ہوتی ہے جو آپ کی کامیابی ہے۔ دسمبر کی چھٹیوں میں آپ ضرور تشریف لائیں۔ ان دنوں ہم سب بہن بھائی اکٹھے تعطیلات گزاریں گے۔ اب بیٹا یہ جو جملہ آ گیا ہے اس میں آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو دسمبر کی چھٹیوں میں کیوں بلوا رہے ہیں، تاکہ آپ وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکے، چھٹیاں ایک ساتھ گزاریں۔ اور ساتھ آپ یہ بھی لکھیں کہ ہم یہاں پر اکٹھے مل کر کہیں سیر کا کوئی پروگرام بنائیں گے۔ لاہور میں بہت سے تاریخی مقامات بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی سیرگاہیں بھی ہیں، پارکس بھی ہیں، تو ساتھ بھی سیر کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرے گا اور ہم لوگ بھی لطف اٹھائیں گے اس طرح کے جو ہے سیر کے پروگرام بنا کر۔ یہ آپ اس میں کچھ اضافی چیزیں ضرور لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امی جان کی بھی یہی تاکید ہے، یعنی ان کی بھی یہی ہدایت ہے اور لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ والے جو جملہ ہے، جس طرح ہم نے اس خط میں سے زیادہ آداب و نیاز یا اس میں زیادہ آداب لکھا ہوا تھا اس کو کراس کر دیا تھا، آپ اس کو بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا والسلام، ٹھیک ہے، والسلام آپ کا بھائی حمزہ چھوٹیے بڑھیے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 خطوط جو ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس میں ایڈیشن آپ ضرور کر سکتے ہو لیکن اچھا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی فضول قسم کی اس میں گفتگو ڈالنے کی یا بہت زیادہ اس کو لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز ہو وہ اس عنوان کے متعلق ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے بالکل برعکس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں اور کا ہی ذکر چھیڑ دیں، کسی اور حوالے سے بات چیت شروع کر دیں، یہ نہیں، بلکہ آپ اسی عنوان کے ارد گرد رہیں، چاہے اس میں کتنے ہی جملوں کا اضافہ کریں، لیکن جملے بھی زیادہ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی جملے لکھنے ہیں اس میں زیادہ کوئی تمہید باندھنے کی، اس کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو چھوٹا چھوٹا جملوں کو بنا کر اچھے طریقے سے خط کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آج کے ہمارے 2 خطوط تھے جن کو آپ نے لکھنا اور یاد کرنا۔